بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے ایک میں خبر پڑھنے جا رہا ہوں جس میں ایک جو برطانوی لڑکیاں ہیں ان کے جو سپورٹس کا کھیلنے کا جو لباس ہے اس کے حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی، جس میں کہا یہ گیا کہ مختصر لباس کی وجہ سے برطانوی لڑکیاں کھیلوں میں شرکت سے کترانے لگیں۔ ایک سروے کے مطابق 70% لڑکیوں نے اسپورٹس میں شامل ہونے پر صرف اس وجہ سے اعتراض کیا کہ وہ کسی بھی طور پر اپنے جسم کی نمائش نہیں چاہتی تھیں۔ 14 سال کی عمر تک کی صرف 10% لڑکیوں نے جسمانی سرگرمیوں میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ رپورٹ میں اس صورتحال کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اگر درست اقدامات نہ اٹھائے گئے تو کھیلوں میں صنف نازوں کی دلچسپی کم ہوتی جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ جو خبر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ کسی اسلامی ملک یا پاکستان کی خبر نہیں ہے۔ یہ خبر برطانیہ، لندن اور انگلینڈ کی خبر ہے، جس میں کہا یہ گیا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں اس لیے سپورٹس کا حصہ نہیں بننا چاہتیں کہ ان کو کھیل کے دوران میں اپنے جسم کی نمائش کروانا پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک جو خاتون پلیئر ہے وہ ہاکی ٹیم کا حصہ بنتی ہے تو ان کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان کے جسم کے زیادہ تر اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس بنیاد پہ 70% لڑکیاں اس سپورٹس کا حصہ بننے سے کترا رہی ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ جو کلچر ہے جہاں کی یہ خبر ہے یہ لندن کی، انگلینڈ کی خبر ہے، جن کا مختصر لباس پہننا، شارٹ لباس پہننا جن کے کلچر کا لازمی حصہ ہے، اور وہاں بھی بہت ساری لڑکیاں اس بنیاد پہ سپورٹس کا حصہ نہیں بننا چاہتیں کہ وہ اپنے جسم کی نمائش نہیں چاہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو حیا ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے، وہ ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ مختصر لباس پہننا اگرچہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، لیکن اس طرح کا لباس پہن کے ہزاروں لوگوں کے سامنے کھیلنا اور پھر اس انداز میں کھیلنا کہ 20 کیمرے جو ہے ان کو ہر اینگل سے ریکارڈ کر رہے ہوں، یہ ایک دوسرا معاملہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ خواتین، وہ جو لڑکیاں ہیں، سپورٹس کا حصہ بننے سے کترا رہی ہیں۔ تو جو حیا ہے وہ ہر انسان کی نیچر کے اندر موجود ہے، اور اسلام نے بھی حیا پہ خاص طور پہ زور دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو تم سے کسی بھی بات کا جو ہے صدور ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے ہیں، ہر ایک مذہب کا ایک خاص صفت رہی ہے، اور اسلام کی جو خاص صفت ہے وہ حیا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر میں اپنی اہلیہ کو حالت غیر میں کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو کیا میں جو ہے میرے لیے ضروری ہوگا کہ اگر میں نے اس کو سزا دلوانی ہے تو میں جو ہے وہ 4 گواہ جا کے تلاش کروں؟ تو اس کو بتایا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو گواہ گوو تلاش کوئی نہیں کرنے، میں نے تو اس کا کام تمام کر دینا ہے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول کو پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ اتعجبون من غیرۃ سعد، کیا تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہوتا ہے؟ فواللہ لأنا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح سعد ایک حیا کا معاملہ کر رہا ہے، غیرت کا معاملہ کر رہا ہے، اسی طرح میری جو حیا ہے، میری جو غیرت ہے وہ سعد سے بھی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، مجھ سے بھی زیادہ حیا والا ہے۔ یعنی ہمارا آقا، ہمارا مولا، اس کائنات کا خالق، ہمارا خدا، وہ سب سے زیادہ غیرت والی ذات ہے، اور وہ ذات چاہتی ہے کہ اس کے جو بندے ہیں وہ بھی غیرت والے اور حیا والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حیا اس قدر زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام گئے نا مدین میں، اور وہاں جا کے انہوں نے 2 خواتین کو جو ہے ان کی ہیلپ کی، پانی پلایا ان کی بکریوں کو، تو اس کے بعد جو 2 خواتین تھیں ان کی جو حیا تھی اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چال میں جو حیا تھا اس کو ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ ان 2 بہنوں میں سے ایک بہن بہت ہی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی چال میں جو حیا تھی وہ اس قدر زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حیا کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ اور ہماری جو حیا کو ختم کرنے والا
جو ایک آلہ، جو ایک ٹول ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں موجود موبائل فون ہے، جس کی وجہ سے ہماری حیا کا جو ہے وہ جنازہ نکل رہا ہے، ہماری حیا جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی جو نظر ہے اس میں حیا نہیں پیدا کر رہا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو نظر ہوتی ہے یہ بھی زنا کرتی ہے۔ اس کا جو زنا ہے وہ اس چیز کو دیکھنا ہے۔ انسان کے جو ہاتھ ہیں وہ بھی زنا کرتے ہیں، انسان کے جو کان ہیں وہ بھی زنا کرتے ہیں۔ ان کا زنا اس طرح کی چیزوں کو سننا ہے، اور انسان کی جو زبان ہے وہ بھی زنا کرتی ہے، اور اس کا زنا یہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یا تو وہ معاملہ جو آخری معاملہ ہے بڑے زنا والا، یا وہ ہو جاتا ہے یا پھر رہ جاتا ہے۔ تو زیادہ چانس یہ ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں کو بچا نہیں رہا، اس میں حیا نہیں پیدا کر رہا، تو بہت چانسز ہیں کہ وہ بڑی بے حیائی والے کام میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ تذکرہ کیا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے اللہ کے رسول ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نظروں کو اور شرمگاہوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کا اور نظر کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب پرائیویٹ پارٹس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ نظر سے ہوتی ہے۔ جو شخص نظر کا اس کی حفاظت کا اہتمام کرنے والا ہوگا تو بہت چانسز ہیں کہ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کا بھی جو ہے اس کو حفاظت کرنے والا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو، اور تم مجھے پرائیویٹ پارٹس کی ضمانت کی حفاظت دے دو تو مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ تو ان پرائیویٹ پارٹس کا خیال رکھنا، اس کے حوالے سے حیا پیدا کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو دیگر اعضاء ہیں، ہماری آنکھ ہے، اس میں اگر حیا پیدا ہوگی تو جو ہمارے باقی اعضاء ہیں وہ بھی، ان میں بھی حیا پیدا ہوگی، اور وہ ایڈلٹری سے اور زنا سے محفوظ رہ سکیں گے۔ تو جو حیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں رکھی ہے اس کا خیال اور اس کا پاس ہر ایک شخص کو، خاص طور پہ ایک مسلمان کو ضرور رکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔